ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست کی سیاسی سرگرمیاں دلی منتقل، مجوزہ پارلیمنٹ اجلاس میں تلنگانہ بل پیش کرنے وزیر اعظم کا اشارہ۔ ملک پیٹ میں زیر زمین اسٹیڈیم اور پارک تعمیر کرنے کو کمشنر بلدیہ کی منظوری، محبوب مینشن کی تعمیر سے سومیش کمار متاثر۔ مٹو گڑے سے ناگول تک میٹرو ریل کے ٹرائل رن کا جولائی میں آغاز، مینیجنگ ڈائریکٹر کی پریس کانفرنس۔ سترہ مئی کو ایم سیٹ، 4 اپریل آخری تاریخ، 10 فروری کو اعلامیہ کی اجرائی۔ اور خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق منفرد اسکیم کا احمد نگر سے آغاز۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس میں ریاست کی تقسیم کا بل پیش ہونے کی قیاس آرائیوں کے بعد ریاست کی تمام سیاسی سرگرمیاں دلی منتقل ہو گئی ہیں۔ منگل کو وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو اور ٹی آر ایس کے سربراہ کے سی آر کافی مصروف نظر آئے۔ وزیر اعظم نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ تلنگانہ بل کو پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ تلنگانہ بل کو پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور انہیں امید ہے کہ اتفاق رائے سے اسے منظور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تمام جماعتوں سے تلنگانہ بل کی منظوری کے لیے تعاون کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب دہلی میں وزارتی گروپ کا اجلاس منگل کو دوپہر منعقد ہوا، جس میں ریاست کی تقسیم کے بل کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بل کو بعض ترامیم کے بعد منظور کر لیا گیا ہے اور اب اسے 7 فروری کو مرکزی کابینہ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ وزارتی گروپ کے اجلاس میں سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء کی شرکت کی اطلاع ملی ہے۔ بعد میں میڈیا سے بھی غیر رسمی بات چیت میں وزارتی گروپ کے سربراہ سشیل کمار شنڈے اور غلام نبی آزاد نے بتایا کہ مجوزہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں تلنگانہ بل پیش کیا جائے گا۔ ارکان کا کہنا تھا کہ یہ وزارتی گروپ کا آخری اجلاس تھا۔ صدر ٹی آر ایس کے چندر شیکھر راؤ نے دہلی میں وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تلنگانہ بل پر اپنے نظریات سے واقف کروایا۔ 40 رکنی وفد کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کے سی آر نے بتایا کہ انہوں نے تلنگانہ بل میں بعض ترامیم کی وزیر اعظم سے درخواست کی ہے، جس پر وزیر اعظم نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ٹی آر ایس کے سربراہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے تیقن دیا ہے کہ تلنگانہ بل کو پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ کے سی آر نے کہا کہ دہلی سے خالی ہاتھ نہ لوٹنے کی ان کی بات سچ ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے بی اے سی اجلاس کے بعد وہ تمام امور پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ کے سی آر نے بی جے پی کے موقف پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ تلگو دیشم کے صدر نارا چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی سازشوں کے ذریعے ریاست کو تباہ کر رہی ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے دہلی میں بی جے پی کے سینئر لیڈر لال کرشن آڈوانی سے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تلگو دیشم کے صدر نے بتایا کہ کانگریس کی سازشوں سے انہوں نے بی جے پی لیڈر کو واقف کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے ایک طرف جہاں وزیر اعلیٰ ہڑتال کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، وہیں تلنگانہ کے کانگریسی قائدین اپنے موقف پر احتجاج کر رہے ہیں۔ صدر تلگو دیشم نے سوال کیا کہ کیا اس طرح حکومت چلائی جاتی ہے؟ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ اپنی ہی پارٹی کے قائدین پر قابو پانے میں کانگریس اعلیٰ قیادت ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے غیر دانشمندانہ فیصلے سے آج ریاست غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ کانگریس صرف سیاسی فائدے کے لیے ریاست کو تقسیم کر رہی ہے اور یہ سب کچھ 10 جنپد کی اسکرپٹ پر ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ جنرل سیکرٹری اے آئی سی سی و انچارج آندھرا پردیش کانگریس امور ڈگ وجے سنگھ نے وضاحت کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے تبادلہ خیال کے بعد ہی تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے قومی دارالحکومت دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ تلنگانہ کے مسئلے پر دوسری جماعتیں منحرف ہو سکتی ہیں، کانگریس منحرف نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے دہلی میں دھرنا منظم کرنے کے سوال پر کہا کہ انہیں امید ہے کہ وزیر اعلیٰ ایسا نہیں کریں گے۔ تلگو دیشم کے سیما آندھرا قائدین کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے نارتھ بلاک کے پاس دھرنا دیتے ہوئے وزارتی گروپ کے رکن جے رام رمیش کے گھیراؤ کی کوشش کی گئی۔ تلگو دیشم قائدین کے اس غیر متوقع اقدام سے مقامی سیکیورٹی حکام بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ تلگو دیشم قائدین کی جانب سے متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کی گئی۔ بعد میں پولیس نے احتجاجی تلگو دیشم قائدین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ یہ احتجاج اس وقت کیا گیا جب ریاست کی تقسیم کے معاملے پر تشکیل دیے گئے وزارتی گروپ کا اجلاس شروع ہونے جا رہا تھا۔ قبل ازیں اے پی بھون کے پاس بھی تلگو دیشم کے سیما آندھرا قائدین نے دھرنا دیا۔ وی ایس آر کانگریس پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ کڑپا جگن موہن ریڈی نے اسپیکر لوک سبھا میرا کمار کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ اسمبلی میں مسترد کیے گئے ریاست کی تقسیم کے بل کو پارلیمنٹ میں پیش نہ کیا جائے۔ اپنے مکتوب میں جگن موہن ریڈی نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ان کی پارٹی ریاست کی تقسیم کے خلاف ہے۔ جگن موہن ریڈی نے اسپیکر کو لکھے گئے اپنے مکتوب میں کہا کہ وہ پارلیمانی اجلاس سے پہلے منعقد ہوئے کل جماعتی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے یہ مکتوب روانہ کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر ایل وینکٹ سوامی نے سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ سے تلنگانہ بل کو پارلیمنٹ میں ناکام بنانے کے لیے سنجیدہ جدوجہد کی اپیل کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ سوامی نے کہا کہ جس طرح ریاستی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ اور سیما آندھرا کے ارکان نے دانشمندانہ حکمت عملی کے ذریعے تلنگانہ مسودہ بل کو ناکام بنایا ہے، اسی طرح کی حکمت عملی پارلیمنٹ میں بھی اختیار کی جانی چاہیے۔ وینکٹ سوامی نے بتایا کہ متحدہ ریاست کی برقراری کے لیے دلی میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ممکنہ جدوجہد کی جائے گی اور سیما آندھرا عوام کے جذبات سے مرکز اور کانگریس اعلیٰ کمان کو واقف کروایا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقنن اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی پروجیکٹس کا جائزہ لیا اور عوامی مسائل کی سماعت کی۔ قائد مجلس نے بلدی حلقے بارکس کے علاقے جہانگیر آباد، غوث نگر، محمد نگر اور دیگر علاقوں کا 2 گھنٹے تک طویل دورہ کیا۔ انہوں نے سڑکوں کی تعمیر، واٹر پلانٹس کی تنصیب اور ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جو مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں اس کا جائزہ لیا۔ اکبر اویسی کے ہمراہ کارپوریٹر منصور اولقی، بلدی، برقی اور مختلف محکموں کے عہدیداروں کے علاوہ وارڈ کمیٹی ممبرز، ایریا سبھا ممبرز اور دوسرے موجود تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر کمشنر بلدیہ سمیش کمار نے نیو ملک پیٹ میں شہر کے پہلے اور منفرد زیر زمین انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر کو منظوری دی ہے، جس کے اوپری حصے میں ایک خوبصورت پارک تعمیر کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ اور اراکین بلدیہ کے ساتھ ملک پیٹ کے دورے کے موقع پر تاریخی محبوب مینشن کو دیکھ کر کمشنر بلدیہ سخت متاثر ہوئے اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کا تیقن دیا۔ جی ایچ ایم سی کمشنر سومیش کمار نے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کے ہمراہ چنچل گوڑہ جیل، تاریخی محل محبوب مینشن اور نیو ملک پیٹ کے باسکٹ بال گراؤنڈ کا دورہ کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی و ترغیب پر کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کو منظوری دی ہے۔ قدیم ملک پیٹ میں موجود نظام ششم نواب میر محبوب علی خان کی جانب سے تعمیر کردہ محبوب مینشن کی تاریخی عمارت جو فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، موجودہ حالات دیکھ کر کمشنر بلدیہ سخت متاثر ہوئے۔ احمد بلالہ کے ساتھ سومیش کمار نے نظام ششم کی اس آرامگاہ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ قدیم اور تاریخی اس محل کے مکمل معائنے نے کمشنر بلدیہ کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اس کی مخدوش حالت اور ذمہ داروں کی لاپرواہی پر سخت افسوس کا اظہار کیا
اور محبوب مینشن کی حفاظت و تنظیم نو کے لیے بہتر کام کروانے کا تیقن دیا۔ رکن اسمبلی، کمشنر بلدیہ، اراکین بلدیہ مرتضی علی اور حق نذیر کے علاوہ سرکاری عہدیداروں کے دورے کا آغاز چنچل گوڑہ جیل سے ہوا، جہاں سڑک کی توسیع کے سلسلے میں احمد بلالہ نے مختلف تجاویز پیش کی، جنہیں قبول کرتے ہوئے کام کروانے کا تیقن دیا گیا۔ محبوب مینشن کے دورے کے بعد اعظم پورہ ریلوے برج کے توسیع کام کا معائنہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ ٹریفک جام کی مسلسل صورتحال دیکھتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی نمائندگی پر ریلوے برج کی توسیع اور ایک متوازی برج کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ اس کے بعد کمشنر بلدیہ کو نیو ملک پیٹ کے باسکٹ بال گراؤنڈ کا دورہ کروایا گیا، جہاں مجلس کی نمائندگی پر انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر کی منظوری حاصل کی گئی ہے۔ گراؤنڈ کے دورے کے موقع پر سومیش کمار نے ایک منفرد تجویز پیش کی اور شہر کا پہلا زیر زمین انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کا پہلا گراؤنڈ ہوگا جہاں زیر زمین اسٹیڈیم ہوگا اور اوپری حصوں میں ایک خوبصورت پارک اور واکنگ ٹریک تعمیر کروایا جائے گا۔ آج چنچل گوڑہ جیل کے پاس جو روڈ ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو وال توڑنا ہے اور جو اس کے لیے چوڑائی کرنا ہے، وائڈننگ کرنا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھے ہیں اور وہ فائنل ہو جائے گا کچھ دنوں میں۔ اس کے بعد ہم لوگ محبوب مینشن دیکھنے گئے، محبوب مینشن، وہاں پہ کافی دنوں سے ایک اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے جو کہ بہت نست نابود حالت میں آ گیا ہے، تو امیڈیٹلی پہلا وہاں سیکورٹی ارینجمنٹ کرنے کے لیے آج شام تک وہ لوگ اسٹیمیٹ کریں گے، فینسنگ کرا دیں گے، لائٹنگ کرائیں گے اور واچ مین فیسلٹی دیں گے، اور اگلے 15 دن میں اس میں کیا کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہ ملک پیٹ، نیو ملک پیٹ میں ایک اوپن اسپیس میں انڈور اسٹیڈیم کے لیے، تو یہاں کا سچویشن دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ ایک انڈر گراؤنڈ انڈور اسٹیڈیم کر کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت پارک اور واکنگ ٹریک بھی ساتھ ہی رہے گا، تاکہ لوگوں کو نہ تو کوئی اسویدھا ہوگی نہ کچھ ہوگا اور کام بہت اچھے ڈھنگ سے چلے گا۔ یہ حیدرآباد میں ایک پہلا انوویٹو اسکیم ہوگا اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ جلدی اس کو ہم لوگ اسٹارٹ کر دیں گے۔ رکن اسمبلی نے کمشنر بلدیہ کی دلچسپی اور ترقیاتی کاموں کی منظوری پر شکریہ ادا کیا۔ جیل کا اور مینشن کا اور نیو ملک پیٹ میں یہ دورہ کیے ہیں ہم نے، یہاں کے ہمیں پروگرامز دیے ہیں۔ کمشنر صاحب نے بڑی خوبی سے اس چیز کا حل نکالا ہے اور ہم نے پوری امید ہے کہ کمشنر صاحب اس کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اس کو پورا کریں گے، اور جس طریقے سے نیو ملک پیٹ کے اندر بھی کمشنر صاحب نے جو سجیشن دیا وہ واقعی قابل ستائش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بن کر بہت خوبصورت ہے۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے ان کے حلقے کے علاقے قاضی پورے کا دورہ کر کے ڈرینیج مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 7 لاکھ روپے کی لاگت سے ڈرینیج کی پائپ لائن کا کام شروع کیا گیا ہے، جو ایک ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مذکورہ پروجیکٹ کے قریب واقع پینے کے پانی کے والز پائپوں سے خارج ہونے اور کئی شکایتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ زونل اور ایگزیکٹو انجینئر موجود تھے۔ وزارت خارجہ پاسپورٹ کے درخواست گزاروں کو اپائنٹمنٹ کی سہولت فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاسپورٹ کے درخواست گزاروں کو اپائنٹمنٹ کے لیے ان کی مرضی کی تاریخ اور وقت کا تعین کرنے کی سہولت دینے پر غور کر رہی ہے، جبکہ موجودہ صورتحال میں اس کے لیے 1 سے 2 ہفتے کا وقت لگتا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے 10 تا 25 فروری ریونیو سدسو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس کے لیڈر کودنڈا ریڈی نے بتایا کہ یہ تیسرا ریونیو سدسو پروگرام ہے۔ گزشتہ 2 پروگراموں کے دوران محکمہ مال سے مختلف 7,44,984 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 5,86,000 درخواستوں کی یکسوئی کی گئی۔ میئر حیدرآباد ماجد حسین نے سرکاری اسکیموں سے خواتین کو فائدہ پہنچانے اور انہیں بااختیار بنانے کی ایک منفرد اسکیم کا آغاز کیا۔
احمد نگر بلدی حلقے میں تجرباتی بنیادوں پر یہ اسکیم شروع کی گئی ہے۔ اس موقع پر کمشنر بلدیہ سومیش کمار، رکن اسمبلی نامپلی وراثت رسول خان، مجلسی کارکن یاسر عرفات اور دوسرے موجود تھے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر میٹرو ریل NVS ریڈی نے بتایا کہ مٹوگڑا سے ناگول تک جولائی سے میٹرو ریل کا ٹرائل رن شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے منگل کے دن صحافیوں کو بالا نگر قطب اللہ پور کے کاسٹنگ یارڈ کا معائنہ کروایا۔ اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے NVS ریڈی نے بتایا کہ جاریہ سال دسمبر یا آئندہ سال جنوری میں عوام میٹرو ریل کے سفر کا مزہ لے سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کا میٹرو پروجیکٹ انجینئرنگ کے اعتبار سے ایک شاہکار ثابت ہوگا۔ NVS ریڈی کے ہمراہ دوسرے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری نے خلوت میدان کمیونٹی ہال میں معمرین، بیواؤں اور معذور وظیفہ خاروں کے مسائل کی سماعت کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ خلوت میدان، سلطان شاہی اور روپ لال بازار کے کمیونٹی ہالز میں بھی وظیفے کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے وظیفہ خاروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وظیفے کی ادائیگی کو آن لائن کرنے کی وجہ سے متفرق مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عموماً کمپیوٹرز پر انگوٹھے کے نشانات واضح نہیں آتے، جس کی وجہ سے وظیفہ ادا نہیں کیا جا رہا ہے اور متاثرہ افراد وظیفہ حاصل کرنے کے لیے بار بار چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے جوائنٹ کلیکٹر کے رویے کے خلاف احتجاج بھی کیا اور بتایا کہ RDO اور MRO کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ احمد پاشا قادری نے اس سلسلے میں قریب 3 گھنٹوں تک دھرنا بھی دیا۔ بعد میں مقامی رکن بلدیہ میر ذوالفقار علی کی قیادت میں کلیکٹر حیدرآباد کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ احمد پاشا قادری نے آن لائن سسٹم کو برخاست کرنے اور رجسٹر پر دستخط دے کر رقم ادا کرنے کے پرانے طریقے کو شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ غریب معذور لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو جو وظیفے دیتے، بیواؤں کے وظیفے ہیں، معذوروں کے وظیفے ہیں، آج خلوت کمیونٹی ہال میں 1 تاریخ سے آج تک روزانہ آ رہے جا رہے ہیں، ان کو وظیفے نہیں مل رہے۔ اور روپ لال بازار کے کمیونٹی ہال میں بھی وہاں پہ 1000-1200 عورتیں جمع ہیں، وہاں بھی وظیفہ نہیں مل رہا ہے۔ سلطان شاہی کمیونٹی ہال میں پلے گراؤنڈ میں وہاں پر بھی لوگ جمع ہیں، عورتیں، وظیفہ نہیں مل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آن لائن کر دیا گیا۔ اب وظیفہ دینے سے پہلے ان کو تھم امپریشن لیتے اور مشین کام نہیں کر رہا ہے بول کے 1000 آدمیوں میں سے آج بمشکل 30 آدمیوں کو وظیفہ ملا۔ 4 دن سے 5 دن تک 1 سے 5 تاریخ تک یہ لوگوں کی تاریخیں مقرر ہے۔ ہر مہینہ یہ تکلیف ہے ان کو۔ ضعیف لوگ، غریب لوگ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بھوکے پیاسے یہاں بیٹھتے 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے۔ ان کو آن لائن کرنے کی وجہ سے کرنٹ نہیں ہے، کبھی سرور ڈاؤن ہو گیا، کبھی مشین کام نہیں کر رہا ہے، انگوٹھوں کے نشانات نہیں آ رہی۔ اس عنوانات سے ان کو وظیفے نہیں دیے جا رہے۔ مئی کی 17 تاریخ کو MSET امتحان منعقد ہوگا، جس کے لیے 10 فروری کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے ذرائع کے مطابق انجینئرنگ زمرے کا امتحان صبح 10 تا دوپہر 1 بجے تک اور میڈیسن کے لیے دوپہر 2:30 بجے سے 5:30 بجے شام تک منعقد ہوگا۔ 20 فروری سے آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ 4 اپریل درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ ہوگی۔ 2 جون کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ سمکھیا راشٹریہ پری رکشنا ویدیکا نے چہارشنبے اور جمعرات کی درمیانی شب سے ہڑتال کی نوٹس GAD کے سیکریٹری کے حوالے کی ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے APNGOs کے صدر اشوک بابو نے بتایا کہ جدوجہد کے ذریعے ریاست کی تقسیم کو روکنے کی ممکنہ کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سابق میں بھی سیما آندھرا کے ملازمین نے متحدہ طور پر احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا ملازمین کی تمام تنظیمیں اس ہڑتال میں شامل رہیں گی۔ ملازمین نے 7 اور 8 فروری کو ارکان پارلیمنٹ، مرکزی وزراء اور مرکزی دفاتر کے گھیراؤ کا اعلان کیا ہے، جبکہ 17 تا 19 فروری چلو دلی پروگرام رکھا گیا ہے۔ تلنگانہ JAC کے قائدین نے منگل کو BJP لیڈر سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔
اس موقع پر بی جے پی کے فلور لیڈر لکشمی نارائنا نے کہا کہ پارٹی کے اعلیٰ قائدین کئی بار کہہ چکے ہیں کہ تلنگانہ بل پیش ہونے پر تائید کی جائے گی، تاہم بعض جماعتوں کے قائدین اس سلسلے میں گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی تلنگانہ کی تشکیل کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اس موقع پر جے اے سی کے صدرنشین پروفیسر کودنڈا رام نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے تلنگانہ قائدین کے بشمول قومی قائدین نے بھی تلنگانہ بل کی تائید کا یقین دلایا ہے۔ انہیں امید ہے کہ تلنگانہ بل پارلیمنٹ میں منظور ہو جائے گا۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے دلی کے جنتر منتر پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے دھرنا دینے کے پروگرام کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے بتایا کہ پارٹی صدر سونیا گاندھی، نائب صدر راہل گاندھی، ڈگ وجے سنگھ اور سی ڈبلیو سی کے ارکان کو انہوں نے ایک مکتوب روانہ کیا ہے جس میں سیما آندھرا قائدین کی مخالف پارٹی سرگرمیوں سے واقف کروایا گیا ہے۔ شنکر راؤ نے کہا کہ پارٹی اعلیٰ کمان کے فیصلے کے خلاف باغی امیدوار اے پربھاکر کو راجیہ سبھا انتخابات کے لیے مقابلے میں اتارنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے سیما آندھرا ارکان سے اپنے پارٹی کے سرکاری امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ سی آئی ٹی یو کے زیر اہتمام آنگن واڑی ٹیچرز نے شمس آباد منڈل آفس کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا۔ تنظیم کے رنگا ریڈی ڈویژن کے صدر ملیش نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آنگن واڑی ٹیچرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے اور وظائف کے علاوہ دیگر سہولتیں فراہم کرے۔ حج ہاؤس میں کانفرنس برائے نظام قضات منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مختلف گروپس کی تشکیل کے علاوہ اس کے لیڈرز کے انتخاب پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں قاضی ایکٹ 1880 کے تحت قواعد وضع کرنے، قاضیوں کے فرائض، حقوق، ذمہ داریاں اور ان کی فیس اور دیگر کئی متعلقہ موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کانفرنس میں شیخ الجامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد، محترمہ صدر مجلس علماء دکن مولانا سید قبول بادشاہ قادری شتاری، محمد عبد الرحیم قریشی اور وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی اور دوسروں نے شرکت کی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری شیخ محمد اقبال نے خیر مقدمی تقریر کی، جبکہ اسپیشل سیکریٹری عمر جلیل نے تعارفی خطاب کیا۔ شاداں گروپ کی جانب سے وی آر خان ویمنز کالج میں مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور ان میں دوائیں مفت تقسیم کی۔ علاوہ ازیں شدید بیمار مریضوں کو دواخانے میں شریک کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی۔ آر ٹی اے کے عہدیداروں نے پرمٹ کی خلاف ورزی کرنے والی 8 خانگی بسوں کو ضبط کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ضبط شدہ بسوں کو شادی کی تقریب کے لیے استعمال کرنے کے لیے پرمٹس جاری کیے گئے تھے، لیکن بس کے مالکین نے پرمٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسے مسافروں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ علاوہ ازیں شہر کے مختلف علاقوں میں آر ٹی اے کی چیکنگ کے بعد پھر سے غیر قانونی بسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ یہ خانگی بسوں کے مالکین اور آر ٹی اے عہدیداروں کی ملی بھگت معلوم ہوتی ہے۔ جوبلی ہلز پولیس نے ہیرے اور طلائی زیورات کے سارقین 25 سالہ کے وینکٹ رمنا اور 45 سالہ ڈی گنگادھر کو کرشنا نگر بس سٹاپ کے پاس سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 15 لاکھ روپے مالیاتی زیورات اور ہیرا ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے جرنلسٹ کالونی جوبلی ہلز کے ایک تاجر کی شکایت پر یہ کارروائی کی۔ ملزمین کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ کوکٹ پلی کے ایک اقامتی ہاسٹل میں ہاسٹل انچارج کی ہراسانی سے تنگ آ کر ایک طالب علم نے خودکشی کر لی۔ ہاسٹل کے طلباء نے میڈیا کو بتایا کہ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طالب علم پرجول نے برقی پنکھے سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ کمرے میں پرجول کی لاش کو دیکھ کر اسے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاسٹل کا انچارج کسی بھی مسئلے کے لیے پرجول کو ہی مورد الزام ٹھہراتا تھا، جس سے تنگ آ کر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ کوکٹ پلی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست کی سیاسی سرگرمیاں دلی منتقل، مجوزہ پارلیمنٹ اجلاس میں تلنگانہ بل پیش کرنے وزیر اعظم کا اشارہ۔
ملک پیٹ میں زیر زمین اسٹیڈیم اور پارک تعمیر کرنے کو کمشنر بلدیہ کی منظوری، محبوب مینشن کی تعمیر سے سومیش کمار متاثر۔ مٹو گڑے سے ناگول تک میٹرو ریل کے ٹرائل رن کا جولائی میں آغاز، مینیجنگ ڈائریکٹر کی پریس کانفرنس۔ 17 مئی کو ایم سیٹ، 4 اپریل آخری تاریخ، 10 فروری کو اعلامیہ کی اجرائی۔ اور خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق منفرد اسکیم کا احمد نگر سے آغاز۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔